میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا اور اللہ نے آپ کی آمد کے لیے ربیع الاول کا انتخاب فرمایا، اور اسی طرح اسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت ہونے کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس لیے مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی، تمام محبتوں سے زیادہ نہیں ہوگی، تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اسی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یوں اپنی محبت کو ثابت کرتے ہیں کہ بکثرت مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے مجالس کا انعقاد اور محفلوں کا انعقاد اور سیرت کا بیان اور اس کی سماعت یہی محبت ہے۔ کچھ لوگ محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سامنے آتا ہے تو انگوٹھوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مفہوم یہ ہے۔ اور کچھ لوگ دوسرے طریقوں سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ محفلیں ہو گئی۔ اب تو تقریباً محافل کے اندر اختلاط بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی حاضر کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی محبت کا اظہار کرے۔ عورتیں بھی اس محفل کی زینت بنتی ہے، اور اس پر بھی یہ محبت کا نام لگایا جاتا ہے کہ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ محبت ہے۔ اور اب تو آگے چل کر تقریباً قوالی کے لیے کچھ ملنگوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں، اور قوالی چلتی ہے، اور اس میں بانسری، ڈھول سب کچھ چلتا ہے، اور اس کو بھی محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، شریعت اپنی مرضی کا نام نہیں، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبٌ، کہ جس کے دل کے اندر جو آیا اس نے اپنے لیے ایک طریقہ خاص کر دیا، شریعت اس کا نام نہیں۔ شریعت تو اللہ کے احکامات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کا نام ہے۔ شریعت نے کوئی مسئلہ ادھورا نہیں چھوڑا، ناقص نہیں چھوڑا۔ قرآن اور حدیث کے اندر اور صحابہ کے عمل کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، تو کیا یہ بتا کر چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی ہے جیسے محبت کرو؟ محبت کا آگے طریقہ بھی بتا دیا کہ محبت آپ کیسے کرو گے۔ یوں تو ہر بندہ اپنی زبان سے یہ آواز بلند کرے گا، نعرہ لگائے گا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، چاہے منافق ہو، صراحتاً کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی نعرہ لگا سکتا ہے۔ اور محبت کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ ترازو پر اس کو تولا جائے کہ کس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے۔ 1 کلو 2 کلو اس انداز سے محبت کو تول بھی نہیں سکتے۔
تو یہ تو بالکل کلیئر مسئلہ ہے، صاف مسئلہ ہے۔ صحیح احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی علامت بیان فرمائی کہ میرے ساتھ محبت کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی علامت بتائی کہ میرے ساتھ محبت کی ایک علامت ہے، جس میں وہ علامت پائی جائے گی وہ محبت کرنے والا ہوگا، جس میں علامت نہیں پائی جائے گی وہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ محبت نبی علیہ السلام کی اطاعت، بعض روایات میں من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو مسئلہ تو بالکل یہاں صاف ہے، لیکن یہ دوسرے مسئلے کہاں سے آ گئے؟ جو طرح طرح کے طریقے پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز ہے، یہ انداز، اس میں اپنی لالچ اور غرض اور یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہ بدعات اور رسومات ان کو بھی لازمی قرار دیا گیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اس کا نام ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو یہی محبت ملے گی، اطاعت والی محبت آپ کو ملے گی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والی محبت آپ کو ملے گی، آپ کے اشارات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہونے کی محبت آپ کو ملے گی۔ صحابہ کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ جمع ہو گئے، محفل منعقد ہو گئی اور پھر اس میں یہ ہوا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، باقی آپ کو سارا پتہ ہے۔ یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو صحابہ سے بڑے عاشق رسول تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی محبت کی علامت نہیں ہے، یہ تو جس نے جو چاہا، قرآن کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق، حدیث کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب جاہل لوگ بھی درمیان میں آ گئے، اب جو مجلسیں ہوتی ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ عجیب عجیب مجلسیں ہوتی ہے، نام میلاد کا رکھا جاتا ہے، اور یہ یاد رکھنا بدعت کی انتہا نہیں ہوتی۔ شریعت نے جو حکم دیا نا اس کی ایک حد ہوتی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کی بھی ایک حد ہے، زکوٰۃ کی بھی ایک حد ہے، اسی طرح ہر عمل کی ایک حد ہے، لیکن جب آپ اپنی مرضی کرو گے تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب مثلا یہ جو محفلیں منعقد کی جاتی ہے، سڑکوں پر نکلتے ہیں، باقاعدہ جو رسومات ادا کی جاتی ہے، یہ باقاعدہ ایک بدعت ہے اگر اس کو شریعت کا حصہ سمجھا جائے، اور بدعت کی حد نہیں ہے، ہر سال اس میں ترقی ہوتی ہے، اور ترقی کیا ہوتی ہے کہ مستورات کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور زیادہ جب یہ ترقی کرتے ہیں تو پھر ڈانس گانے کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ آگے پتہ نہیں جا کر مستقبل میں یہ کیا کریں گے، اس میں تو ترقی ہوتی رہے گی، اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، یہ تو اپنی مرضی کا نام ہے۔ اگر شریعت کا حکم ہوتا تو اس کی کوئی حد ہوتی۔